السلام علیکم۔ دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال آدمی بننا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کریں۔ نمبر 1، اپنی صبح کی شروعات نماز فجر اور اذکار سے کیجیے تاکہ فلاح اور کامرانی سے سرفراز ہو سکیں۔ نمبر 2، برابر استغفار کرتے رہیں تاکہ شیطان آپ سے مکمل مایوس ہو جائے۔ نمبر 3، دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ کو شیطان لکھ رہے ہیں۔ نمبر 5، ہمیشہ اچھی امید رکھیں اگرچہ آپ کتنے ہی مشکلات سے دوچار ہیں۔ نمبر 6، انگلیوں کی خوبصورتی اس کے ذریعے تسبیح کرنے میں ہے۔ نمبر 7، جب غموں کا ہجوم ہو اور مشکلات کی آمد ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھیں اور مسکینوں پر خرچ کر کے ان سے دعائیں اور محبتیں حاصل کریں۔ نمبر 9، کچھ بولنے سے پہلے سوچیں کیونکہ الفاظ بھی قاتل ہوتے ہیں۔ نمبر 10، مظلوموں کی بددعا اور محروم کی آنسو سے بچو۔ نمبر 11، اخبار اور جرائد کا مطالعہ کرنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کریں۔ نیکی پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ نفس انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 14، اپنے والدین کو عزت و احترام دے کر رب کی خوشنودی حاصل کریں۔ نمبر 15، آپ کے پرانے کپڑے غریبوں کے لیے نئے ہیں۔ غصہ نہ کریں، زندگی بہت مختصر ہے۔ نمبر 17، یاد رکھو تمہارے ساتھ وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ غنی اور طاقتور ہے۔ نمبر 18، گناہ کی وجہ سے دعا کرنا بند مت کرو۔ نمبر 19، مشکلات و مصائب میں نماز بہترین معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ ہر مصیبت اور بلا کی جڑ اللہ سے منہ موڑنا ہے، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ایسی نمازیں پڑھو جو تمہیں تمہارے قبر میں کام آئے۔ جب تم کسی کو غیبت کرتے ہو سنو تو اس سے کہو کہ اللہ سے ڈرو۔ نمبر 24، سورۃ تبارک الذی پابندی سے پڑھو کیونکہ یہ نجات دلانے والی سورت ہے۔ محروم وہ ہو جو خشوع و خضوع والی نماز اور آنسو بہانے والی آنکھوں سے محروم ہو۔ بھولے بھالے ایمان والوں کو تکلیف مت دو، ساری محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرو۔ جو تمہاری غیبت کرے اسے معاف کر دو کیونکہ اس نے تمہیں مفت میں اپنی نیکیاں دے دی ہیں۔ نماز، تلاوت اور ذکر و اذکار گلے کا خوبصورت ہار ہیں۔ اگر رات کی تاریکی ختم ہوگی تو تکلیف بھی عنقریب دور ہوگی، بحران بھی ختم ہوگا۔ کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر تمام امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے رشتہ داروں، بزرگوں، ہمسایوں اور اساتذہ کی مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔